मेरे अज़ीज़ लिसनर्स, हमारा आज का नावल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हीरो एक पॉलिटिशियन होता है, बहुत असर व रसूख वाला। सब लड़कियां उस पर मरती हैं, मर्दाना वजाहत का शाहकार होता है और आज तक उसका किसी लड़की पे दिल नहीं आता। हीरोइन जो एक न्यूज़ चैनल से बिलोंग करती है, इंटरव्यू लेने के लिए आती है हीरो के फार्म हाउस आई गेस, और वहाँ पे हीरो पहली नज़र में ही उसको देख के अपना दिल हार बैठता है हीरोइन पे। लेकिन हीरोइन पर हीरो का पहला इम्प्रेशन बहुत गलत पड़ता है, क्योंकि वो बहुत गलत बातें करता है हीरोइन से। उसको वो बहुत ठरकी लगता है, क्योंकि ठरक वाली बातें ही करता है वो उससे। और इस तरह हीरोइन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जबकि हीरो को वो बहुत पसंद आ जाती है और वो तय कर लेता है कि इसी से मैंने निकाह करना है, इसी से शादी करनी है। अब आगे हीरो के दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। अब आगे किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। इसी के पैरेलल में एक और स्टोरी भी है, जो कि हीरोइन के भाई की है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की। उनका भी एक कपल होता है। ये दोनों ही कपल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। हीरो काफ़ी ठरकी सा और रोमांटिक सा भी होता है, वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। नॉवल की ऑफकोर्स हैप्पी एंडिंग है, यकीनन आपको पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट इट। मैं यहाँ तुमसे इंटरव्यू लेने आई हूँ, तुम्हारा बिस्तर गर्म करने नहीं, इसलिए बेहतर होगा इंटरव्यू दो। शादी क्यों नहीं की अब तक? उसके सवाल पे चौधरी असफंद ने गहरी नज़र से उसे सर से पांव तक देखा। कोई मिली ही नहीं बिस्तर गर्म करने वाली अब तक। चौधरी असफंद की टोन फिर उसी बात पे आके टूटी। जिमल गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इंतहाई चीप किस्म के इंसान हैं आप। आपको पॉलिटिशियन किस निकम्मे ने बना दिया, जबकि करतूत तो आपके इमरान हाशमी वाले हैं। आप एक बार मौका दें, आपको सबको भुला न दिया तो मेरा नाम भी चौधरी असफंद सुलेमान नहीं। एक ही झटके में उसे खुद से करीब करते हुए खींचा कि जिमल कटी हुई डाल की तरह उसके सीने से आन लगी। इससे पहले कि जिमल का हाथ उठता, अगले ही पल चौधरी असफंद ने उसे वापस पीछे की जानिब धक्का दिया और वो सीधा पूल में जाके गिरी। ठंडे पानी के पूल में बुरी तरह हाथ पैर चलाए, पर उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था और उस पूल में वो अपने सांस को बंद होता महसूस कर रही थी। वो जितना बाहर आने की कोशिश करती, वापस पानी उसको अपने अंदर खींच लेता। चौधरी असफंद ने घुटनों के बल बैठते हुए एक नज़र उस खूबसूरत दोशीज़ा पे डाली, जो उसे एक आम पॉलिटिशियन समझ के इंटरव्यू लेने पहुंच गई थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि चौधरी असफंद पॉलिटिशियन के रूप में एक बहुत बड़ा डॉन है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह। और उसकी नज़र में आकर जिमल ने अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में डाल दी थी, ये अब उसे वक्त ने बताना था। जिमल उठ जाओ यार, कितना सोती हो तुम? एक तो तुम्हारी नींद है कि ख़त्म ही नहीं होती। जानती भी हो अगर वक्त पे ऑफिस ना पहुंची तो एडिटर साहब ने तुम्हारे साथ क्या करना है। और हमेशा की तरह तुमने मुंह बसोरते हुए फिर से घर आके हर चीज़ को उलट पुलट करके रख देना है। सिमल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उठ रही हो कि पानी फेंकूं तुम्हारे ऊपर? सुमन ने उसे आवाज़ें देकर जगाते हुए साथ में हाथ में पानी का जग भी उठा लिया। या अल्लाह, एक तो मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह ताला ने मुझे इस घर में क्यों पैदा कर दिया? जब देखो हर कोई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। यार, सारी रात काम करती रही हूँ, थोड़ी सी नींद तो लेने दो। अब ऑफिस जाऊँगी तो एडिटर बिलाल साहब वो मेरा दिमाग चाटना शुरू कर देंगे, और घर में एक तुम नहीं छोड़ती हो, सुबह सुबह पहुँच जाती हो। जिमल ने बमुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए सुमन के हाथ में कनखियों से जग पड़ा देखा तो अपनी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू कर दी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ और तुम आगे से मुझे ही बातें सुना रही हो। लगता है इस जग को तुम्हारे ऊपर उंडेलना ही पड़ेगा ताकि तुम्हारे होशो हवास थोड़े काम करने लगें। सुमन जैसे ही उसके करीब आई, जिमल एक ही जस्त में उसके हाथ से जग पकड़ती उसके ऊपर उलट गई और ख़ुद झपाक से बाथरूम की जानिब भागती बंद हो गई। सुमन का मुंह खुले का खुला रह गया। जिमल ने यह सब इतनी तेज़ी में किया था कि सुमन को कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जिमल। सुमन गुस्से से पांव पटकती हुई बाहर निकली तो उसका टाकरा बासित से हुआ। बासित उसको भीगा हुआ देख के अपने चेहरे पे मुस्कान लाए बिना न रह सका।
ہاں ہاں اڑا لو مذاق، آپ بھی اڑا لو، ایک آپ اور ایک آپ کی بہن ایک جیسے ہو دونوں، ایک میرے پہ پانی گراتی ہے اور دوسرا میرے پہ ہنستا ہے۔ سمن نے نروٹھے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے قدم آگے کی جانب بڑھائے کہ باسط نے اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس پیچھے کی جانب کھینچا۔ ہوش میں تو ہو؟ کس حالت میں تم باہر جا رہی ہو؟ مکمل بھیگی ہوئی ہو۔ باسط کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ ہاں تو کیا کروں، اب کیا اندر سے جا کے کمبل اوڑھ لوں؟ سمن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ واپس اندر جاؤ اور کوئی شال لے کے آؤ، اس حالت میں تمہیں باہر نکلتے دیکھا نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ باسط کی پیار بھری دھمکی پہ جہاں سمن کے دل میں گدگدی سی ہوئی، وہیں اس کی ٹانگیں توڑنے والی بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ خبردار آپ نے میری ٹانگوں کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ سمن انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے ہوئے واپس زمل کے کمرے کی جانب بڑھی اور اس کی کبرٹ کھولتے ایک شال نکالی اور خود پہ لپیٹتے نکلتے نکلتے اس نے اس کے بستر پہ بچھی بیڈ شیٹ کو الٹا کے زمین پہ پٹکا، تکیے کارپیٹ پہ پھینکے اور اس کے دراز میں سے تمام فائلز ایک ہی جھٹکے میں زمین پہ اسکیں اور خود باہر نکل گئی۔ زمل جیسے ہی باتھ روم سے نکلی اپنے کمرے کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ I will see you سمن شرازی۔ زمل نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اپنے کمرے کی بکھری حالت کو درست کیا اور جلدی سے تیار ہوتی باہر آ گئی جہاں مسز بشرا اس کا ناشتہ تیار کیے ریڈی بیٹھی تھیں۔ خبردار تم بغیر ناشتے کے گئیں تو، ورنہ میں نے تمہاری اس اخبار کی نوکری سے چھٹی کرا دینی ہے۔ مسز بشرا نے غصے سے زمل کو ایک جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے لبوں سے لگاتے گھورا۔ اوہو مما، میں کسی اخبار میں کام نہیں کرتی، میں چینل پہ کام کرتی ہوں، کتنی دفعہ آپ کو سمجھا چکی ہوں، نیوز پیپر میں اور چینل میں فرق ہوتا ہے۔ زمل نے ایک ہی سانس میں آرنج جوس ختم کرتے ہوئے اپنی ماما کو ہمیشہ کی طرح سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ جو بھی ہو، لیکن تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی زمل، اور اگر میں نے تمہارے بابا سے شکایت کرتی تو تمہارا یہ چینل ہے یا نیوز پیپر ہے، جو بھی ہے وہ ختم ہو جانا ہے، تو مجبور مت کرو مجھے کہ میں تمہاری شکایت لگاؤں۔ مسز بشرا نے دروازے کی جانب بھاگتی زمل کو اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا، جبکہ زمل انہیں فلائنگ کس دیتی ہوئی مین گیٹ سے نکل گئی۔ اسے ڈرائیور لینے آتا تھا، ابھی بھی ڈرائیور کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھتی اپنے نیوز اسٹوڈیو کے لیے نکل گئی۔ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد، بڑے بڑے مسلز، چوڑا کٹاؤ دار سینہ، ماتھے پہ بڑے 2 بل اور سرکی بال جو اس وقت ماتھے پہ گرے دلکش لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل پچھلے 2 گھنٹے سے ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، لیکن وہ رک نہیں رہا تھا۔ اس کا ملازم اس کے پاس ہی ٹاول لیے کھڑا تھا، چودھری اسفند سلیمان، جو اپنے نام کی طرح یکتا تھا اور آج تک اس کے مقابل کوئی نہیں آ سکا۔ 28 سال کا وہ اڑیل جوان خوبرو مرد، ہر لڑکی کا کرش، ایک بہت بڑا پولیٹیشین تھا۔ اس تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلوٹوتھ کان پہ لگائے وہ کسی کی بات سننے لگا اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم تھمے اور وہ جھٹ سے چھلانگ لگاتا ٹریڈ مل سے نیچے اترا۔ Give him a tour of hell. Out کہتے ساتھ ہی چودھری اسفند سلیمان نے اپنے کانوں سے بلوٹوتھ کو اتارتے اپنے ملازم کو تھمایا اور اس کے ہاتھ سے آرنج جوس لیتے ایک ہی سانس میں اس نے پی لیا۔ گلاس واپس تھماتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے اپنے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ اپنے کٹاؤ دار سینے پہ بہتے پسینے کو ایک ہی جست میں صاف کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے جم روم سے باہر نکلا۔ اس وقت اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ وہ اکھڑ مزاج چودھری اسفند سلیمان اب ایک پارٹی میں جا رہا تھا تاکہ اس کی پارٹی کی عزت نامی پہ کوئی داغ نہ آئے۔ زمل آفس کے اندر داخل ہوئی تو ایڈیٹر بلال صاحب اور مینا دونوں کی بیک وقت نظریں اس پہ اٹھیں۔ بلال صاحب نے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ مینا بھی اسے دیکھ بہت خوش ہوئی۔ سر، آپ کا دایاں بازو آ گیا ہے، اب یہ سب کچھ کر لے گی۔ میں جاؤں؟ مینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلال صاحب نے سر کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی۔ اچھا ہوا زمل تم آ گئیں، اب مجھے ٹینشن نہیں رہی۔ برتھ ڈے کی بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا۔ بلال صاحب نے معذرت کرتے مسکرا کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی کوئی بات نہیں۔ دل ہی دل میں ان کے نہ آنے پہ شکر کرتی وہ بظاہر مسکرا کے بولی۔ زمل بھائی یہ لو فائل اور اپنے مشن پہ لگ جاؤ۔ چودھری اسفند سلیمان کا انٹرویو لینا ہے، کر لو گی نا؟ کہتے ساتھ پوچھا بھی۔ فائل اٹھاتے ایک نظر دیکھا، اسے لگا چودھری اسفند سلیمان اس کے بابا علی نواز خان کی ایج کا ہوگا، لیکن تصویر پہ نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ وہ تو کافی ینگ تھا
اور چہرے پہ انتہا کی کرختگی کہ ایک پل کو زمل نے تھوک نگلا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ بلال صاحب تھوڑا افسردہ ہوتے بولے۔ کیسا جواب سر؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارے بھائی انٹرویو لے لو گی نا، بہت بڑا پولیٹیشین ہے اور ہر ایک کو اس سے ملنے کا شرف حاصل بھی نہیں ہوتا، بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے، اور ہماری گڈ لک کہ اس نے ہمیں انٹرویو دینے کے لیے حامی بھر لی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا انٹرویو لینے کے لیے زمل تم جاؤ، کیونکہ تم سے بہتر انٹرویو اور کوئی نہیں لے سکتا۔ بلال صاحب نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے وارم اپ کیا۔ ارے ڈونٹ وری سر، زمل علی نواز خان کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ زمل اپنی جگہ سے اٹھتی پر یقین لہجے میں بولی۔ دیکھ لو زمل، ایک بات کا دھیان رکھنا، کہیں تم ڈر کے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، کیونکہ وہ شخص بڑا ضدی ہٹ دھرم انسان ہے۔ سر آئی ول مینج، زمل ان کی بات کاٹتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے گڈ لک، بلال صاحب خوش ہوتے بولے۔ زمل باہر آئی تو مینا اسی کی منتظر تھی۔ ببلو کے ساتھ دونوں مل کے چودھری اسفند سلیمان کے انٹرویو کے حوالے سے ڈسکس کرنے لگیں۔ مسٹر بلال قریشی زمل کے بابا کے بہت اچھے دوست تھے اور انہی کے ریفرنس پر انہوں نے زمل کو اپنے نیوز چینل پہ جاب دی تھی۔ وہ کام کرتی کم اور بگاڑتی زیادہ تھی۔ بلال قریشی صاحب اس سے اچھا خاصا تنگ آئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے انٹرویو کے لیے زمل کو چنا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ انٹرویو ناکام ہی رہے گا اور اس بہانے وہ زمل کو نیوز چینل سے نکال سکیں گے۔ اب تو یہ وقت نہیں بتانا تھا کہ انٹرویو رہے گا یا بلال قریشی صاحب کا پلان۔ پارٹی کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ ان سب میں چودھری اسفند سلیمان چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت کر رہا تھا۔ بلیک ٹیکسیڈو میں اس وقت وہ ہال کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پہ وہی دو بل جو اسے ہمیشہ کی طرح پرکشش بناتے تھے، بلیک سلکی بال جو ضرورت سے زیادہ لمبے تھے اور اس وقت پونی میں جکڑے تھے۔ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، لبوں میں سگار دبائے، وہ ایک شان سے اس پارٹی میں اپنے مسلح گارڈز کے ساتھ جلوے بکھیرتا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سب کا منظور نظر ایک وہی شہزادہ تھا۔ مسٹر ذوالقرنین آگے بڑھے اور انہیں بہت وارم ویلکم کرتے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو لیے ان کی مخصوص نشست کی جانب بڑھے۔ اس وقت وہاں تقریباً سبھی پولیٹیشینز موجود تھے۔ ہر ایک کی نظر چودھری اسفند پہ ٹکی تھی اور اس کی اکڑ اور مغروری اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ہائی ہینڈسم، یو آر لکنگ سو گارجیس، مسز شمیم نے اسفند کے قریب آتے اسے سر تا پیر بے باکی سے دیکھتے کہا۔ ان کی ڈریسنگ پہ ایک نظر ڈالی۔ ان کا ٹاپ گھٹنوں تک تھا جبکہ پنڈلیاں ننگی تھیں، دوپٹہ تو سرے سے ہی غائب تھا، اور ڈیسنٹ سا میک اپ کیے وہ اپنی عمر سے کم نظر آنے کی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھیں۔ پر سامنے کھڑا شخص کوئی عام بندہ تو تھا نہیں جو ایسی بے باک عورتوں کے جھانسے میں آ جاتا۔ اپنے سگار سے گہرا کش لیتے وہ اگلی نظر ان سے ہٹا چکا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو مسز شمیم؟ وہ جس انداز سے بولا، مسز شمیم کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اصل میں آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے میرا نام ایڈ کروانا تھا، اگر آپ کی سفارش مل جائے تو کام بن جائے گا، ساتھ میں آپ کو خوش کر کے مجھے بہت مسرت ہوگی۔ مسز شمیم بھی فوراً مدعے پہ آئیں۔ اسفند نے اسبات میں سر ہلایا۔ مل جائے گا، اور بدلے میں آپ کو پیمنٹ دینی ہوگی، کیونکہ اسفند یوزڈ چیزوں کو یوز نہیں کرتا۔ سگار واپس لبوں میں دبائے وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ حدت کے احساس سے مسز شمیم کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس پارٹی میں پریس اور میڈیا والے موجود تھے، ان میں زمل بھی اپنے چینل کو ریپریزنٹ کرنے وہاں پہنچی ہوئی تھی اور مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے وہ اپنے چینل پہ نیوز کو ہوسٹ کر رہی تھی۔ ان سب میڈیا والوں کو ایک جگہ پہ محدود کیا گیا تھا جہاں سے وہ آگے نہیں آ سکتے تھے۔ اس محدود جگہ پہ رہ کے وہ اپنے کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ یار وہ دیکھو آج کا چیف گیسٹ، دوسرے چینل کی نیوز کاسٹر نے سامنے کھڑے ایک شخص کی جانب اشارہ کیا تو زمل کی نظریں بھی بے اختیار اس جانب اٹھیں۔ اے لو، یہ تو چودھری اسفند ہے، زمل نے زیر لب دہرایا۔ اف، حقیقت میں تو تصویر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہائے میرا تو دل ہی آ گیا۔ ایک اور نے ہانک لگائی۔ میرا تو کرش ہی اسی پہ ہے، بہت بار کوشش کی کہ انٹرویو دے دے لیکن مجال ہے کہ ہاتھ آ جائے۔ ایک اور نیوز چینل کی لڑکی نے اپنا اظہار رائے کیا۔ یار بہت پاورفل ہے، اور آج تک کسی لڑکی کے ساتھ سکینڈل بھی نہیں آیا۔ اب ایسے بھی کیا شرافت، تمہیں لگتا ہے یہ پولیٹیشینز شریف ہوتے ہوں گے؟ وہ آپس میں باتیں کرتی زمل کی مکمل توجہ حاصل کر چکی تھیں۔ یہ بہت گھننے میسنے اور شریف والے بدماش ہوتے ہیں جو سب کے سامنے تو بڑے شریف بنتے ہیں لیکن حقیقت میں بنا شادی کے ہی اپنے سارے ارمان پورے کر لیتے ہیں۔
اب وہ کہا لگاتے ہنس رہی تھی۔ 21 سالہ زمل نے دانت کچکچاتے پہلے انہیں پھر سامنے کھڑے اس شاہکار کو دیکھا اور غصے سے سر جھٹکا۔ آپ اب سمن کی رخصتی کا سوچیں، اس کی عمر نکل جانی ہے، پھر کریں گے۔ مسز لبنہ اشرف غصے میں اپنے شوہر سے بولی، ارے کیا مسئلہ ہے، ایک ہی ایک بیٹی ہے، اب آپ چاہتی ہیں اسے بھی نکال دیں؟ اب اس کی عمر ہی کتنی ہے، صرف 22 سال۔ مسٹر قریشی نے سر جھٹکا، کیا مطلب، آپ نے بیٹی کو بیاہنا بھی ہے یا نہیں؟ ارے کب انکار کیا ہے، لیکن ابھی رخصتی کی بات نہ کریں، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ قریشی صاحب اور سمن کا آپس میں پیار بھی تو بہت زیادہ تھا، اس لیے بھی قریشی صاحب کو اس کی شادی کا سن کر عجیب سی کوفت ہونے لگتی تھی۔ کون سا سمندر پار جا رہی ہے، یہ سامنے ہی تو گھر ہے، اور جب دل کرے آ جایا کرے گی۔ آپ بس اب رخصتی کی ڈیٹ بتائیں مجھے، بھابھی بار بار پوچھ رہی تھی مجھ سے۔ یار اپنی بیٹی کی تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں رشتہ ہی کر دیں، میری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ قریشی صاحب نے برا منہ بنایا، اب یہاں زمل کا کیا تعلق، وہ اپنا کما رہی ہے، اور ویسے بھی اس کا تو کہیں رشتہ طے بھی نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ ہماری سمن کا رشتہ طے ہے۔ آپ اب بس یہ فضول کی باتیں چھوڑیں، میں سوچ رہی ہوں اس مہینے کی کوئی تاریخ دے دیتے ہیں۔ ہاں کل کی ہی دے دو۔ آگے سے بھرپور طنز ملا تو لبنہ بیگم دانت پیستے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ رات پر بیٹھ کے زمل نے اپنے انٹرویو کا پیپر ورک کمپلیٹ کیا، نیند سے آنکھیں بار بار بوجھل ہو رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتے چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتے کافی کو لبوں سے لگایا۔ جب نظریں مسلسل سامنے ٹیبل پہ دھرے لیپ ٹاپ پہ تھیں، گھمنڈی چودھری اسفند سلیمان، تو کل ہوگا تمہارا بھڑکتا ہوا انٹرویو، جسٹ ویٹ فار می۔ وہ مسکرا کے کہتے لیپ ٹاپ بند کر گئی اور سونے کے لیے بستر پہ آ گئی تو سمن کے میسیجز دیکھتی چونک گئی۔ اس ماہ کی 25 تاریخ کو میں تم پہ مسلط ہونے کے لیے آ رہی ہوں، تیار رہنا، گن گن کے بدلے لوں گی۔ بدلہ تو بہت دور کی بات ہے میری جان، تم پہ تو اپنے بھائی کو ایسا مسلط کروں گی کہ تمہارے دن رات کمرے میں ہی گزریں گے۔ میسیج کر کے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی، جبکہ مقابل سمن کا غصے والا ایموجی آیا تھا۔ ٹھنڈ پڑ گئی؟ جواب دیتی وہ لیٹ گئی، جبکہ سمن نے اب کی بار چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ زمل اس وقت چودھری اسفند سلیمان کے بنگلے کے باہر کھڑی تھی، مینا اور ببلو بھی اس کے ساتھ تھے۔ آر یو شور تمہیں اکیلے جانا چاہیے اندر؟ چودھری اسفند کے بنگلے کے اندر ان تینوں کو جانے کی اجازت نہ ملی تھی، صرف زمل ہی اندر جا سکتی تھی۔ زمل نے ان دونوں کو باہر اس کا ویٹ کرنے کے لیے بولا، لیکن ببلو کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، اور یہ ٹائم دیکھو، 1 گھنٹے میں واپس نہ آئی تو تم لوگ اندر آ جانا، اوکے؟ زمل نے انہیں دھیمے لہجے میں کہا، لیکن ایم شور میں 1 گھنٹے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، تب تک یہیں ویٹ کرو، آل دی بیسٹ۔ مینا نے اسے تھمز اپ کا سائن دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی فائل لیے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں باہر ہی اس کا ویٹ کرنے لگے۔ مین انٹرنس سے اندر داخل ہوتے بڑا سا گارڈن ایریا تھا جو میلوں پھیلا، بڑی سی راہداری عبور کرتے وہ اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ تم مجھے کون سی سرنگ میں لے کے جا رہے ہو؟ کہاں ہیں تمہارے باس؟ زمل نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ جی پلیز اس طرف آ جائیں۔ وہ گارڈ اسے گائیڈ کر رہا تھا، نہ جانے کن راستوں سے ہوتا وہ زمل کو سوئمنگ پول تک لایا تھا جہاں چودھری اسفند سلیمان سوئمنگ کر رہا تھا۔ میم تھوڑی دیر آپ کو یہیں ویٹ کرنا پڑے گا، سرونٹ نے کمر پہ ہاتھ باندھے معدب انداز میں کہا۔ بے اختیار زمل کی نگاہ اسفند پہ اٹھی، جو اب پول سے باہر نکلتا اپنے سرونٹ کے ہاتھ سے گاؤن لیتا پہن گیا۔ گاؤن پہنتے اس کی ڈوریاں بند کرتا وہ پلٹا تھا کہ اپنے سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھتا اس کے جسم میں فشار خون فل سپیڈ پہ دوڑنے لگا۔ اتنا مکمل اور پاکیزہ حسن دیکھتے اسفند تو میسمرائز ہی ہوا تھا۔ زمل اس کا دیکھنا نوٹ کر چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، مائی سیلف زمل علی نواز خان فرام AK نیوز چینل، آئی ایم ہیئر فار یور انٹرویو۔ سو بیوٹیفل، سو بیوٹیفل۔ زمل اس وقت اسکائی بلو کلر کے لانگ فراک میں تھی، شانوں پہ دوپٹہ تھا جبکہ شال کو کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا۔ نیوڈ لپسٹک لگائے وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، انٹرویو یہیں دیں گے یا بیڈ روم میں جانا چاہتی ہو؟ اسفند نے اس کی بات اچکی۔ زمل کے اندر تو جیسے آگ بھڑکی۔ آپ کا دماغ درست ہے نا؟ کیا بول رہے ہیں؟ زمل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میرا خیال ہے انٹرویو کے لیے آپ نے جگہ بہت اچھی چنی ہے مس خان، تو اپنا انٹرویو شروع کریں۔ اسفند نے اس کی بات کو اگنور کرتے ملازم سے ٹاول لیتے بال خشک کیے۔ زمل نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ میرے پاس چند ایک سوال ہیں، بس ان کے جوابات دے دیجیے۔
آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ زمل نے وہیں کھڑے کھڑے پہلا سوال کیا۔ صرف میں۔ نیکسٹ، آپ کب سے سیاست میں ہیں؟ زمل اس کو بنا دیکھے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ زمل پہ نظریں ٹکائے جواب دے رہا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ آپ کی ایج؟ تم سے 7 سال بڑا ہوں، برجستہ جواب آیا۔ آپ کو کیا پتہ میری ایج کیا ہے؟ زمل نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ اسفند کمر پہ ہاتھ باندھے اس کی جانب پیش قدمی کر گیا تو وہ تھوڑا سہم گئی۔ تم یہاں چودھری اسفند کا انٹرویو لینے آئی ہو، کسی عام شخص کا نہیں۔ نیکسٹ، وہ بہت سنجیدگی سے کہتے اپنے قدم وہیں روک گیا۔ سیاست میں آنے کی بڑی وجہ؟ پیسہ۔ نیکسٹ، مختصر جواب پہ زمل کا منہ بن رہا تھا۔ ان دنوں آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں خود۔ مطلب؟ وہ پھر ٹھٹکی۔ مجھے شوق ہے، لائف میں ہلچل رہنی چاہیے ورنہ لائف کا مزہ نہیں آتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مخالف پارٹی آپ سے زیادہ مضبوط ہے؟ زمل اب فارم میں آتے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آپ ان کا انٹرویو لینے جاتی، یہاں نہ آتی۔ آپ کی لائف میں کوئی ایسی ہستی جس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکیں، مطلب جو آپ کو جان سے بھی زیادہ پیارا ہو؟ اس کے اس سوال پہ چودھری اسفند نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک رات بستر گرم کرنے کا کیا لوگی؟ اس کے اس اچانک سوال پہ زمل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ اسفند کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ تم؟ زمل کو سمجھ نہ آیا اس کو کون سا کرارا جواب دے کہ اس کی بولتی بند کر دے۔ دیکھیں، بدتمیزی مت کریں، زمل نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ بدتمیزی تو ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کی۔ اسفند سلیمان اپنی لال آنکھوں سے زمل کا از سر نو سر سے پاؤں تک مکمل جائزہ لیتے بہکے انداز میں بولتا، کمر پہ ہاتھ باندھے اس کی جانب پھر سے پیش قدمی کرنے لگا۔ بتایا نہیں تم نے؟ انٹچ ہونا؟ چودھری اسفند کو یوزڈ چیزیں پسند نہیں۔ زمل کا جی چاہا خود کو شوٹ کرتے یا سامنے والے کو۔ اس کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنا بے باک انسان تھا۔ یہ بجائے انٹرویو دینے کے وہ اس سے انٹرویو لینے لگا تھا، جس پہ زمل کو تپ چڑھی تھی۔ زمل نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، پول کا ٹھنڈا پانی تھا۔ بے اختیار اس نے جھرجھری لی، لیکن زمل ڈرنے والوں میں سے کہاں تھی؟ وہ ڈر کو خود پہ حاوی نہیں کرتی تھی، ہر مشکل وقت کا مقابلہ ڈٹ کے کرتی تھی۔ میں یہاں تم سے انٹرویو لینے آئی ہوں، تمہارا بستر گرم کرنے نہیں، اس لیے بہتر ہوگا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے انٹرویو دو۔ آخری سوال، شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ اس کے سوال پہ چودھری اسفند نے گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اس کی براؤن آنکھوں کے پاس ایک قاتل تل تھا۔ اسفند کا دل اس تل پہ آ گیا تھا، ویسا ہی ایک تل اس کے لبوں کے پاس بھی تھا۔ مول پری دل ہی دل میں اس لڑکی کو خطاب دیا۔ کوئی ملی ہی نہیں بستر گرم کرنے والی اب تک۔ چودھری اسفند کی ٹون پھر اسی بات پہ آ کے ٹوٹی۔ زمل غصے سے اپنی فائل بند کرتے اسے دیکھنے لگی۔ انتہائی چیپ قسم کے انسان ہیں آپ کو پولیٹیشین کس نکمے نے بنا دیا، جبکہ کرتوت تو آپ کے عمران ہاشمی والے ہیں۔ آپ ایک بار موقع دیں، آپ کو سب کو نہ بھلا دیا تو میرا نام بھی چودھری اسفند سلیمان نہیں۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے کلائی سے تھامے خود سے قریب کرتے کھینچا کہ زمل کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ چھوڑ میرا ہاتھ، مجھے ابھی کے ابھی واپس جانا ہے، زمل نے قطعی انداز میں کہتے اپنا بازو چھڑایا۔ چلی جانا، کس نے روکا ہے؟ اپنا انٹرویو تو مکمل کر لو۔ چودھری اسفند اس کی چاند جیسی چمکتی رنگت پہ دل و جان سے فدا ہو رہا تھا۔ یو نو مس خان، خوبصورتی چودھری اسفند کو اٹریکٹ کرتی ہے اور تم بہت خوبصورت ہو۔ چودھری اسفند نے اسے نشیلے انداز میں دیکھتے کہا کہ زمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا قیمت لوگی ایک رات کی؟ چودھری اسفند تمہاری خوبصورتی کو خراج بخشے گا۔ چودھری اسفند کی اب کی بار کہیں بات زمل کا جی چاہا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے۔ وہ یہ سب کر گزرتی اگر وہ اس کی جگہ پہ نہ کھڑی ہوتی۔ وہ اکیلی تھی، یہ گھر بھی اس کا تھا، وہاں ارد گرد ملازم بھی اسی کے تھے۔ زمل کا چہرہ غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تم سے انٹرویو لینے سے بہتر تھا میں راہ چلتے کسی فقیر کا انٹرویو لے لیتی۔ زمل کی بات پہ چودھری اسفند کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ زبان کو لگام دو مس خان، تم جانتی نہیں کس کے سامنے کھڑی ہو، چودھری اسفند نے تھوڑا گراتے ہوئے کہا، جس پہ زمل مزید 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ابھی یہ لحاظ ہی کر رہی ہوں، تم مجھے ابھی جانتے نہیں اس لیے یہ بکواس کر رہے ہو، جانتے ہوتے تو تب بھی تمہیں یہی آفر کرتا۔ مس خان،
What would it cost to spend just one night with me? اس کی بات پہ ضبط کے باوجود زمل کا ہاتھ اٹھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ زمل کا ہاتھ اٹھتا اگلے ہی پل چودھری اسفند نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا کہ وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور سیدھا پول میں جا گری۔ ٹھنڈے پانی کے پول میں زمل نے بری طرح ہاتھ پیر چلائے، پر اسے تیرنا بالکل نہیں آتا تھا اور اس پول میں وہ اپنے سانس کو بند ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جتنا باہر آنے کی کوشش کرتی، واپس پانی اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا۔ چودھری اسفند نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے ایک نظر اس خوبصورت دوشیزہ پہ ڈالی جو اسے ایک عام پولیٹیشین سمجھ کے انٹرویو لینے پہنچ گئی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ چودھری اسفند پولیٹیشین کے روپ میں ایک بہت بڑا ڈان ہے، انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، اور اس کی نظر میں آ کے زمل نے اپنی زندگی کتنی مشکل میں ڈال دی تھی یہ اب اسے وقت نے بتانا تھا۔ باسط آج سمن کو لے کے جانا ہے شاپنگ پہ تاکہ شادی کی خریداری اپنی مرضی سے کرے، مسز بشرا نے باسط کو اجلت بھرے لہجے میں کہا۔ مما، یہ لیڈیز شاپنگ میرے بس کی بات نہیں، آپ خود لے جائیے گا، باسط نے کوپ زدہ ہوتے جواب دیا۔ باسط، میں نے مشورہ نہیں مانگا، آج آفس سے جلدی گھر آ جانا اور اس بچی کو شاپنگ پہ لے کے جانا، سمجھ آ گئی بات؟ ہر بات میں دونوں بہن بھائی اپنی مرضی کرتے ہیں، مجال ہے کہ ماں کی کوئی بات ہی سن لے۔ اب کی بار ماں کی بڑبڑاہٹ سنتے باسط نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، اپنی لاڈلی بہو سے کہیے گا تیار رہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اور پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے رکھے کہ کیا کیا لینا ہے، وہاں جا کے منہ اٹھا کے ہر شاپ میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانے کے ساتھ اپنی شرطیں بھی بتا گیا۔ زمل کو لگا اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کی سانسیں اب بالکل ہی بند ہونے کے در پہ تھیں کہ اگلے ہی لمحے اپنا گاؤن اتارتے اسفند نے پول میں چھلانگ لگائی اور ایک ہی جست میں زمل کو ویسٹ سے تھامے اوپر کی طرف اچھالا۔ زمل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے پانی سے باہر آتے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے چودھری اسفند پہ پڑیں جس نے پانی میں ہی اسے سنبھالے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی پاکیزگی، معصومیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ زمل ابھی بھی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے چیپ انسان، وہ اس کے کندھے پہ مکے برسا گئی۔ اسفند نے اسے واپس چھوڑ دیا۔ وہ پھر سے پانی میں ڈبکیاں لگاتے خود ہی اسفند کو تھامے اس کے سینے سے لگی بے اختیار اوپر ہوئی۔ اسفند کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اب تم خود قریب آئی ہو مجھے بہکانے، تمہارا جسم بہت نازک ہے۔ چودھری اسفند کی آنکھوں میں زمل کو اپنے لیے ایک عجیب سا جنون دکھائی دیا، جیسے وہ اس جنون میں ڈوب جانا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت مرد تھا اور اس شخص پہ لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد فدا تھی۔ یہاں آنے سے پہلے زمل اس کے بارے میں کافی انفارمیشن اکٹھی کر کے آئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسفند کو کوئی لڑکی آج تک اٹریکٹ نہیں کر پائی، اس لیے اس نے دل بنایا اور خود سے اخذ کر لیا کہ لڑکیوں کے معاملے میں شریف بندہ ہے، پر اب اپنی سوچ پہ لعنت بھیج رہی تھی۔ اسے بس کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسفند اس کا کانپنا محسوس کرتے اسے پول سے باہر لاتے ایک طرف بٹھا گیا کہ اس کی ٹانگیں ابھی بھی پانی میں تھیں۔ اس کا بلو فراک اس کے جسم کے ساتھ چپکتا اس کے حسین نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ چودھری اسفند کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ایک نظر دور کھڑے ملازم اور سیکیورٹی گارڈ پہ ڈالی جو پہلے ہی اپنا رخ پھیر چکے تھے۔ اسفند نے باہر آتے گاؤن اٹھایا اور زمل کو کھڑا ہوتا دیکھ اس کو پہنا دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ زمل کو خود بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ کی شال کہاں ہے؟ اب کی بار اسفند کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ زمل نے ارد گرد دیکھا، پھر اسے وہیں دور اپنی شال گری دکھائی دی جو اسفند سے کھینچا تانی میں نیچے گر گئی تھی۔ زمل نے آگے بڑھ کے شال کو اٹھانا چاہا کہ اسفند سلیمان نے وہ شال خود اٹھاتے اس کے گرد لپیٹی۔ جاؤ یہاں سے، باہر ڈرائیور آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے گا۔ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میرے دوست باہر کھڑے میرا ویٹ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ زمل نے منہ بناتے ناراضگی سے کہا۔ آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے اپنی باتوں کو دہرانے کی عادت نہیں۔ اس حالت میں آفس کی بجائے آپ کو گھر جانا چاہیے، سمجھیے آپ؟ ناؤ آؤٹ۔ اس پر اسفند چودھری پہلے والے روپ سے بالکل چینج تھا۔ پہلے جو اتنی بے باک اور گندی باتیں کر رہا تھا، گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اب بالکل ہی کوئی اور لگ رہا تھا۔ زمل نے وہاں سے خاموشی سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اس وقت اس بھیڑیے کے مزید منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ باہر آئی تو اسفند کی گاڑی بما ڈرائیور کے وہاں موجود تھی۔ مینا اور ببلو اسے دیکھتے اس کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اس حال میں دیکھ کے کوئی سوال کرتے، وہ جھٹ سے گاڑی میں بیٹھتی نکل گئی، جبکہ ببلو اور مینا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ باسط اس فراک کی
शेप अजीब सी है ना, कोई और फ्रॉक दिखा दें भाई। इस वक्त सुमन और बासित एक बहुत बड़ी बुटीक में थे और अभी तक सुमन को एक फ़्रॉक पसंद नहीं आ रही थी। बीसियों फ़्रॉक थीं जो वो रिजेक्ट कर चुकी थी। बासित के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। तुम्हें शॉपिंग करनी है या यहाँ की फ़्रॉक्स पे थीसिस लिखना है? बासित गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो सुमन सबको अपनी तरफ मतवज्जा होता देख खज्जल होती उठ खड़ी हुई। बासित, मैं पसंद कर रही हूँ ना, धीमा सा जवाब आया। इसे पसंद करना कहते हैं? पिछले 2 घंटे से तुमसे एक फ़्रॉक नहीं पसंद की जा रही और तुम कहती हो? बासित गुस्से से बोला। सर झटक गया। अच्छा चलें चलते हैं। वह मुश्किल खुद पे कंट्रोल करते सुमन भी उठ गई। सब वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो का मरकज़ वो दोनों बन गए थे। आइंदा मेरे साथ शॉपिंग पे आने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। वो दांत पीसता हुआ बाहर निकल गया। अब सबकी नज़रों को खुद पे जमा महसूस करते सुमन की आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। वो भी खामोशी से बासित के पीछे ही निकली। बासित ने गाड़ी में बैठते गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। आज पहली बार दोनों में तल्ख कलामी हुई थी। बासित के माथे पे अभी भी गुस्से से बल पड़े थे, जबकि सुमन बिल्कुल खामोशी से बाहर सड़क पे देखती अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। एक रेस्टोरेंट के बाहर ही गाड़ी रोकी और वहाँ पे मौजूद लड़के को 2 कॉफ़ी लाने का कहा और गाड़ी की सीट की पुश्त से टेक लगाते इंतज़ार करने लगा। कॉफ़ी लाते ही उसने एक कॉफ़ी सुमन की जानिब बढ़ाई, जिसे सुमन ने चुपचाप थाम लिया। वो जानती थी बासित गुस्से का तेज़ है, लेकिन सबके सामने गुस्सा करेगा। उसे अपनी इंसल्ट अभी तक नहीं भूल रही थी। कॉफ़ी पीने के लिए है सुमन, फिनिश करो इसे। वो नॉर्मल अंदाज में अपनी कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते बोला। मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये भी आप पी लें, उसने बिना बासित की आंखों में देखे कहा। सुमन चुपचाप कॉफ़ी ख़त्म करो। अब की बार फिर से गुस्सा औंध के आया तो सुमन ने लब भींचे कॉफ़ी को अपने लबों से लगाया। उसके गुलाबी लबों को देखते बेइख्तियार बासित के हलक में कांटे से भर गए। उसकी कॉफ़ी ख़त्म करते ही उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। घर के पास गाड़ी रोके वो दोनों नीचे उतरे। कहाँ जा रही हो? बासित ने उसे सामने अपने घर की तरफ जाते पुकारा तो वो रुकी। अपने घर, सपाट अंदाज में जवाब आया। तुम्हारा घर बहुत जल्दी ये वाला घर बनने वाला है, इसलिए इस तरफ फोकस करो। बासित ने आंखें छोटी करते उसे निहारा। बनने वाला है, बना नहीं, और कौन जाने बनेगा भी कि नहीं। सुमन की बात पे बासित एक पल को गंग रह गया। वो उसे क्या बावर करवाना चाह रही थी? अपनी बात कहते वो रुकी नहीं थी, अपने घर की तरफ भाग गई। बासित ने गुस्से से वापस गाड़ी में बैठते गाड़ी का रुख ऑफिस के जानिब मोड़ लिया। एक छोटा सा काम कहा था, वो भी नहीं हुआ तुमसे, और बहुत बड़ी न्यूज़ कास्टर बनना चाहती हो। एक छोटा सा इंटरव्यू तो तुम ले नहीं सकी। अब कल मैगज़ीन में क्या छपेगा? उनके चैनल का अपना एक न्यूज़ एडिशन भी था जिसमें सियासत से रिलेटेड न्यूज़ शाया होती थी। जिमल इस वक्त बिल्कुल खामोश कुरैशी साहब के सामने सर झुकाए खड़ी थी। उसने इंटरव्यू लिया था, लेकिन तमाम पेपर्स पूल में गिर के सत्यानाशी मचा गए थे। उन्हें कहाँ से लाती? और अब कुछ भी छुपाने का मतलब था ख़ुद को मुश्किल में फंसा दो। 1 मिनट, मेरा मोबाइल भी था ना, उसमें मैंने सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। जिमल को अचानक से याद आ गया, लेकिन उसका मोबाइल तो। जिमल ने सख्ती से आंखें मीच के खोली। जिमल, साफ बात है, अगर तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू रखनी है तो चौधरी असफंद का इंटरव्यू लेके आना होगा। कुरैशी साहब ने उसे साफ लफ्ज़ों में इस जॉब से मुतल्लिक बोल दिया। ओके सर, मैं लेके आती हूँ। जिमल फ़ौरन बाहर निकली। अब कहाँ जा रही हो? मीना ने उसे रोका अपना मोबाइल लेने। मैं भी चलता हूँ साथ, बबलू ने बीच में बोला। नहीं, मैं बस अपना मोबाइल लेने जा रही हूँ, उसमें चौधरी असफंद का इंटरव्यू मौजूद है, बाकी बात आके करती हूँ, बाय। जिमल जा चुकी थी, जबकि मीना और बबलू चुपचाप वहाँ खड़े रह गए। जिमल जैसे ही चौधरी असफंद के बंगले में दाखिल हुई, तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट हो गए। यस मैम, बोलें। मुझे चौधरी असफंद से मिलना है अभी, वो मुंह बनाते बोली। मैम, सर अभी यहाँ नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के सर किसी से नहीं मिलते। मुझे शौक़ नहीं है तुम्हारे ठरकी सर से मिलने का, मेरी एक चीज़ है उनके पास, मुझे वो चाहिए। जिमल ने तड़क के कहा। आपको फिर भी वेट करना पड़ेगा। अब की बार वो गेट बंद करता जा चुका था। जिमल वहीं बाहर ही बैठ गई। चाहे मुझे कितना ही वेट क्यों ना करना पड़े, मोबाइल तो मैं आज लेके ही जाऊंगी। जिमल ने पक्का इरादा दिल में बांधते कहा। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शादी से इनकार करने की? लुबना अशरफ का बस नहीं चल रहा था, थप्पड़ों से सुमन का मुंह लाल कर दें। बस मुझे नहीं करनी बासित से शादी, आप इनकार कर दें इस रिश्ते से, सुमन ने नज़रें चुराते कहा, जबकि दिल को कितनी मुश्किल से डांट के चुप करवाया था ये वही जानती थी। ठीक है, अगर तुम्हें बासित से नहीं करनी तो अपनी पुप्पो के बेटे शहजाद से शादी कर लो।
वैसे भी उन्होंने शहजाद के लिए काफ़ी दफ़ा कहा था, पर तुम्हारा रिश्ता बासित से हो गया था। तो अब अगर तुम बासित से शादी पे राज़ी नहीं हो तो मैं उनको इनकार करके तुम्हारी पुप्पो को हाँ कर देती हूँ। ये क्या बात हुई मम्मा? मैंने कहा है मुझे शादी नहीं करनी, फिर आप? सुमन, मेरा हाथ उठ जाएगा अब अगर कोई भी बकवास की। तो क्या खराबी नज़र आ गई है तुम्हें बासित में जो इस कदर तुम बड़ा कदम उठाने का सोचने लगी? लुबना बेगम की बात पे सुमन का सर झुक गया। बस आप मेरी बात सुन लें, अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं अपनी जान। चटाक। लुबना बेगम का हाथ उठा था। सुमन की आंखों में आंसू भर आए। आंटी, ये मम्मा ने भेजा। अचानक से बासित की आवाज़ पे वो दोनों चौंकी। बासित के हाथ में शॉपिंग बैग थे और उनमें शायद उनकी शादी का सामान। अरे बासित आओ ना, भाभी नहीं आई साथ? वो थोड़ा बौखला गई थी। नहीं, वो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो इसलिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, वो संजीदगी से कहता कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया। अरे बेटा रुको तो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, बैठो। लुबना बेगम फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ीं, जबकि अब कमरे में सुमन और बासित अकेले थे। सुमन अभी भी रुक फेरे सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? उसके बिल्कुल सामने जाके खड़े होते बेतासुर लहजे में पूछा। सुमन का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। सर उठा के उसे देखा तो दिल बगावत पे उतर आया। यही शख्स तो उसकी कुल कायनात था, उससे बिछड़ के मर ना जाती। सुमन, अगर तुम्हें शादी से एतराज़ है तो मुझे बता दो, मैं मना कर दूंगा। अपने ऊपर बात लेने की ज़रूरत नहीं। लुबना आंटी का गुस्सा जानती हो ना? उसके लाल गाल पे नज़रें टिकाते बासित ने लब भींचे कहा। सुमन ने एक हिचकी ली। आंटी को तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं बात करूंगा, मम्मा से इनकार हो जाएगा। डोंट वरी। बासित ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करते अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। बासित, वो तड़प के उसकी जानिब भागी। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में न जाने। क्या क्या? वो रोते हुए उससे कह रही थी। गुस्से में ही इंसान सच बोलता है सुमन, और मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं। अभी हमारे बीच निकाह का ताल्लुक़ नहीं बना कि उसके टूट जाने का गम हो। एक रिश्ता ही तय हुआ है, टूट सकता है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। बासित प्लीज़ नाराज़ मत हो। सुमन ने उसका हाथ थामना चाहा कि बासित 2 कदम पीछे हट गया। बासित, वो तड़प के आगे बढ़ी। यही तुम चाहती हो तो फिर इतना रोने की क्या बात है? तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? दूरी ही आती है, ये नेचुरल है। हमें हमारे जज्बात अपने शरीके हयात के लिए संभाल के रखने चाहिए। बासित, आपकी शरीके हयात सिर्फ मैं बनूंगी, समझे आप? वो उसे कॉलर से थामे जारहाना अंदाज में बोलती अंदर की जानिब बढ़ गई। बासित सर झटकते वहाँ से बाहर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। जिमल वहीं उसके बंगले के बाहर बैठी रही। अब तो इर्द गिर्द का सुनसान इलाका मज़ीद सुनसान लगने लगा था। जिमल के पेट में चूहे नाचने लगे थे। उफ़, ये ठरकी पॉलिटिशियन कहाँ रह गया, आया ही नहीं अभी तक। जिमल ने वहाँ बेंच से उठते हुए उसके गेट के पास आते मुँह बनाया कि उसी पल एक गाड़ी उसके करीब आके रुकी। जिमल को लगा चौधरी असफंद है, लेकिन गाड़ी से किसी और को उतरता देख वो थोड़ा छिटकी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस शख्स ने खुरदरे लहजे में पूछा। मुझे चौधरी असफंद से मिलना है। भाई इतना फ्री नहीं होते हर 2 टके की लड़की से मिलें, चलो दफ़ा हो यहाँ से। उस शख्स के हकारत भरे लहजे पे जिमल का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ा। अपनी औकात में रहो तुम। जिनको दूसरे 2 टके के लगते हैं ना, उनकी खुद की वैल्यू 1 टके की भी नहीं होती। जिमल के करारे जवाब पे राफे को सख्त गुस्सा आया और वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम राफे को बातें सुनाओ, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। वो जिमल की कलाई दबोचे पीछे की जानिब मरोड़ गया। जिमल के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली और अगले ही पल उसका हाथ उठा था जो उस शख्स ने वहीं रोक लिया, और वो हाथ भी पीछे की जानिब मरोड़ते उसे शदीद तकलीफ से 2 चार कर गया। जिमल बुरी तरह तड़पती सिसक उठी। आंखों से ढेरों आंसू बह निकले। छोड़ो मुझे, वो रोते हुए बोली। लगता है अभी तक किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा तुम्हारा, तभी ज़बान की तेज़ी दिखा रही हो। उस शख्स ने जिमल की कलाइयों में पहनी चूड़ियों को टूटता महसूस किया। चूड़ियाँ टूटते उसकी कलाई में पेवस्त हुईं। अगर मर्द होते तो औरत से मुकाबले के लिए इतना बढ़ बढ़ के ना आते। मर्दानगी दिखानी है तो किसी मर्द के सामने जाके दिखाओ। जिमल ने सख्त लहजे में उसे बिना डरे जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हें मेरी मर्दानगी देखनी है? चलो फिर यहीं दिखाऊं कि अंदर चलोगी? एक ही झटके से जिमल को छोड़ते वो पूछ रहा था। जिमल ने खुद को आज़ाद पाते ही वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उस शख्स ने जिमल के आगे टांग रखे उसे ज़मीन बोस किया। उसका माथा सीधा सड़क पे जा लगा।
जहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। माथे पे चोट लगते ही वो अपने होशो हवास खोने लगी। उसी पल चौधरी असफंद की गाड़ी वहाँ आन मौजूद हुई। दूर से ही वो जिमल को गिरता देख चुका था। उसके पास राफे को खड़ा देख असफंद का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंचा था। राफे का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसे असफंद ने अपने साथ रखा था। वो असफंद को भाई ही कहा करता था। फौरन गाड़ी रुकवाते वो जिमल के पास पहुंचा। उसका सर उठाया तो वो गहरे सांस भर रही थी। असफंद ने सख्ती से आंखें मीच के खोली और जिमल को अपनी बाहों में भरे मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। राफे के माथे पे पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए। असफंद से उसने कुछ भी नहीं कहा था, एक लफ्ज़ भी नहीं। वो डर गया था। हाँ, असफंद के गुस्से से वो भी डर खाता था। जिमल को बिस्तर पर लिटाते उसकी हालत देखते असफंद ने गहरा सांस भरा। वो बमुश्किल उठने की कोशिश में हलकान होती अपना सर थाम गई। असफंद उसके करीब ही बैठा उसे पानी का गिलास थमा गया, जिसे एक ही जस्ट में जिमल ने दूर फेंका। क्यों? आप सब मर्द एक जैसे होते हैं, औरतों को खिलौना समझते हैं, औरत को मर्दानगी दिखाने के लिए उसे बिस्तर तक खींच लाते हो। जिमल ने रोते हुए कहा। यहाँ क्यों आई थी? संजीदा सवाल पूछा गया। दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, इसलिए आ गई। मुझे मेरा मोबाइल दें। वो मुंह बनाती, आंसू पूंछती, गुस्से से हथेली आगे कर गई। उसकी ज़ख्मी हथेली को देखते असफंद का दिमाग घुमा। एक माथे की चोट और अब ये कलाइयाँ, ये चोट कैसे आई? असफंद का लहजा सर्द था। बात मत करे मुझसे। एक भाई ज़ख्म देता है और दूसरा पूछने आ जाता है। वो आंसू पूंछते बोली। असफंद उसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स ले आया और उसके ज़ख्म पे मरहम लगाने लगा। आप मुझे मेरा मोबाइल देते हैं, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, अम्मी अब्बू वेट कर रहे होंगे। अब की बार जिमल का लहजा धीमा पड़ा था। वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो के उसके ज़ख्मों पे मरहम रख रहा था। कुछ तो बात थी उसमें ख़ास। असफंद ने फ़र्स्ट एड बॉक्स एक तरफ रखते कबर्ड से अपना ड्रेस निकालता बाथरूम में घुस गया। जिमल को गुस्सा आने लगा। वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था। जिमल गुस्से से बिस्तर से उठती उसके दराज में चेक करने लगी। उसे मोबाइल तो ना मिला, लेकिन एक दराज से उसे गन मिल गई। वो उसे कांपते हाथों में उठाए देखने लगी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती वो घबराई। असफंद ने धीरे से उसके हाथ से वो गन वापस ले ली। आपके पास इतनी हैवी गन? जिमल बमुश्किल बोली थी। मेरे गार्ड्स के पास भी इससे ज़्यादा हैवी गन्स हैं। असफंद ने नामहसूस अंदाज में गन को वापस ड्रॉर में रखा। आपका मोबाइल आपको सुबह वापस मिल जाएगा। ड्राइवर से कहा है कि आपको अभी घर छोड़ दे। मिस खान, वो निखरा निखरा सा जिमल का आज दिल ही धड़का गया। आप मुझे मेरा मोबाइल वापस लौटा दें, अभी इसी वक्त मुझे ज़रूरत है। जिमल फिर से ज़िद पे आ गई। मिस खान, भूले मत इस वक्त आप कहाँ खड़ी हैं। बेहतर होगा अब अपने घर जाएं। असफंद ने माथे पे बल डाले कहा। वक्त का एहसास करते वो रुक फेर गई। एक मिनट, असफंद ने फिर से उसे पुकारा। वो रुकी और कबर्ड से अपनी मर्दाना शॉल निकाल लाया और उसके ऊपर उड़ा दी। जिमल ने हैरत से उसे देखा, जिसने पहली मुलाकात में अपना फ़र्स्ट इम्प्रेशन बिल्कुल ही ख़राब किया था और अब वह बिल्कुल एक अलग रूप में दिखाई दे रहा था। आप चौधरी असफंद की मंजूर नज़र हैं मिस खान। अब मुझे खुद से लापरवाह मत नज़र आइएगा। चले मेरे साथ। वो उसे लिए कमरे से बाहर निकला। जिमल खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। किसी की ज़रूरत ना हुई कि जिमल पे एक निगाह भी डाल सके। बाहर निकली तो उसके कदम अपनी जगह थम से गए। वो शख्स जिसने जिमल के साथ बदतमीज़ी की थी वो अभी तक वहीं खड़ा था। जिमल को असफंद के साथ देखकर वो जर्द चेहरे से उसे देखता उसके कदमों में बैठा था। असफंद का उसे अपनी बाहों में भरना उसे बहुत कुछ पावर करवा चुका था और अब उसके तन पे असफंद की शॉल देख वो समझ चुका था कि ये लड़की असफंद के लिए क्या मायने रखती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। वो घुटनों के बल बैठा, दोनों हाथ जोड़े जिमल से माफ़ी मांग रहा था। जिमल ने हैरत से असफंद को देखा, जिसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं उभरा था। खुदारा माफ़ कर दें, वो रुंधे लहजे में बोला। मिस खान, गाड़ी में बैठें। असफंद के नरम लेकिन इंतहाई सर्द लहजे पे जिमल खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उसके निकलते ही 2 गाड़ियों ने उनको कवर किया। उनमें सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। आप उसे मारेंगे? जिमल ने दिल के हाथों मजबूर होते पूछा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस खान। जी नहीं, मेरा मामला है ये। आप उसे कुछ मत कहिएगा प्लीज़। मुझे पता है आप बहुत पावरफुल हैं। और अच्छा, आपको कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको कुछ शो ऑफ भी नहीं करवाया। असफंद की मायनी की इस बात पे जिमल ने उसे घूर के देखा। कुछ देर पहले मैं आपको एक शरीफुल नफ्स इंसान समझने लगी थी, बट आई वॉज रॉन्ग। आप एक नंबर के ठरकी इंसान हैं।
اس کی بات پہ ایک دم سے اسفند نے گاڑی روکی اور اس کی جانب مڑتا اس کی طرف جھکا۔ کب دیکھا آپ نے میرا ٹھڑک پن؟ میں نے تو ابھی تک آپ کے لبوں کا جام تک نہیں پیا۔ بہت بولتے ہیں آپ، چپ کر کے گاڑی چلائیں، زمل نے زچ ہوتے اسے گھورتے کہا۔ ٹھڑک پن ابھی آپ جانتی نہیں مس خان، ورنہ مجھ پہ الزام لگانے سے پہلے سوچتی۔ آپ کو تو ایک ڈیمو بھی نہیں دیا۔ اسفند نے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ کتنی لڑکیوں کو ڈیمو دے چکے ہیں آپ؟ زمل کے طنزیہ لہجے پہ اسفند کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ آپ پہلی لڑکی ہیں مس خان جسے چودھری اسفند نے ڈیمو کیا پوری فلم دکھانا چاہی، لیکن آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں۔ اسفند کی بات پہ زمل نے سر جھٹکا۔ چودھری اسفند نے کہا اور زمل خان نے یقین کر لیا۔ امیزنگ۔ ابھی ان کی بات ادھوری تھی کہ اچانک سے اسفند کو گاڑی روکنی پڑی۔ سامنے ہی ایک شخص اپنی گاڑی کھڑی کیے اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ زمل نے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک دم سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بھائی، زیر لب بولتی وہ اپنا سانس روک گئی۔ ایک منٹ، کچھ مت کہیے گا، میرے بھائی ہیں وہ۔ زمل نے اسفند کی کلائی پہ بے اختیار ہاتھ رکھے۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ زمل دل کو دھڑکنوں کو سنبھالے گاڑی سے نیچے اتری۔ باسط قدم با قدم چلتا زمل کی طرف بڑھا، دوسری طرف اسفند بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ زمل تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ باسط کی زرق نظروں سے کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا۔ بھائی وہ، گاڑی میں بیٹھو زمل۔ باسط کی سرد آواز سے زمل کے ہاتھ پیروں سے جان نکلی تھی، لیکن وہ ہمت کرتے سر جھکائے باسط کی گاڑی کی جانب بڑھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ باسط پلٹا تھا کہ اسفند نے اسے پکارا۔ وہ رکا۔ مس خان کا کوئی قصور نہیں، انہیں کچھ مت کہنا۔ وہ چودھری اسفند سلیمان تھا جس سے ایک دنیا دہشت کھاتی تھی۔ وہ اس وقت اتنی دہشت کا شکار ہوا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ میری بہن ایک مشہور پولیٹیشین کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس کا جواب میں تم سے نہیں اپنی بہن سے خود لے لوں گا، اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت تو بالکل بھی نہیں، باسط نے جبڑے بھینچے کہا۔ تم اپنی پرانی دشمنی مت نکالنا باسط، پلیز۔ وہ ہاتھ اٹھاتے اسے سمجھانے لگا۔ ایک بے بسی سی تھی اس کے لہجے میں۔ اچھا، تو تم سے پرانی دشمنی میں اپنی بہن سے نکالوں گا؟ اسٹرینج۔ باسط، ایم سیریس، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ ایک دم سے اسفند کی بات سنتے باسط نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو اسفند سلیمان، میں بھول جاؤں گا کہ ہم کبھی دوست ہوا کرتے تھے۔ باسط کی سخت گیر آواز پہ اسفند نے گہرا سانس بھرا۔ میں ایک جائز رشتے سے مس خان کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اور مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو صحیح کہا، تمہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اب مت پکارنا اسفند۔ باسط نے اسے سختی سے ٹوکا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اسفند نے اپنے ایک سیکیورٹی گارڈ کی گاڑی کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ وہ لڑکی اسفند سلیمان کی منظور نظر تھی۔ یہ بات اس کے دوستوں سے پہلے دشمنوں تک پہنچ چکی تھی، اور وہ زمل کے لیے پریشان تھا۔ وہ لڑکی اچانک ہی اس کے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ گئی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کے چہرے کے دو تل، اس کا انداز، اس کی آنکھیں، سب کچھ ہی اسفند کو بے چین کر چکا تھا۔ وہ پہلی لڑکی ہی تھی جسے اسفند نے بے اختیار چھوا تھا۔ اسی لمحے میں ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہے گا، اور پھر اس کے متعلق ساری انفارمیشن نکلوائی تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے کالج کے دوست باسط کی بہن ہے۔ باسط وہ شخص تھا جس کے ساتھ دوستی تو تھی، لیکن بعد میں ان کے بیچ دوستی ختم ہو گئی، جو کہ باسط کی طرف سے ختم ہوئی تھی، اور وجہ اسفند کا گنڈا گردی تھی۔ ہاں، وہ ایک گنڈا بنا تھا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جو اسے کوئی راستہ دکھاتا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کے لیے ہی آگے بڑھتا، اور اس میں وہ کبھی کبھی قانون کو ہاتھ میں لے لیتا۔ 2 سے 3 بار وہ جیل کی ہوا کھا کے بھی آیا تھا۔ اس کے بعد باسط نے اس سے اپنی دوستی کو توڑ دیا۔ اسفند نے بھی پرواہ نہیں کی، وہ آگے بڑھا تو پھر رک کے پیچھے نہیں مڑا، اور پھر وہ تھا اور اس کی اپنی ایک دنیا جس میں اپنا بادشاہ خود بن گیا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کے دل کے تار نہیں چھڑے تھے۔ جتنی بھی لڑکیاں آئیں سب نے اس کے بستر کی زینت بننا چاہا، لیکن اسفند نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا۔ وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ ایک پولیٹیشین کے روپ میں ابھر کے آیا۔ آئے دن اس کی سیاسی زندگی اخباروں کی زینت بنتی، زیادہ تر وہ خبروں میں ہی رہتا۔ وہ ایک مشہور ہستی بن چکا تھا، اور باسط ایک چھوٹا سا بزنس مین تھا۔ باسط نے دوستی ختم کرنے کے بعد کبھی اس سے دوبارہ ملاقات کی کوشش نہ کی، اور آج وہ ملا تو اپنی بہن کے ساتھ ہی۔ اس وقت زمل سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ باسط نے اس سے راستے بھر کوئی بات نہیں کی،
اور اب وہ اسے لیے جب گھر پہنچا تو سبھی کے پریشان چہرے اسے دکھائی دیے۔ کل سے یہ جاب بند، مجھے نہیں کروانی تم سے کوئی نوکری، زمل کے والد علی نواز خان نے غصہ ضبط کرتے تحمل کا مظاہرہ کرتے کہا۔ بابا، زمل نے بولنا چاہا کہ انہوں نے انگلی اٹھا کے اسے منع کر دیا۔ جو کہا ہے وہ سن لو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ ان کو یا تو غصہ نہیں آتا تھا یا پھر بہت سخت آتا تھا۔ زمل خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باہر پھر کیا باتیں ہوئیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جب باسط نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا اس وقت زمل کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کب سے جانتی ہو اسفند کو؟ باسط کے سوال پہ زمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بھائی، میں اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پسند کرتی ہو اسے؟ اب کی بار پوچھے گئے سوال پہ زمل نے کرب سے اسے دیکھتے سر اٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ بھائی پلیز ایسا مت کہیں، صرف ایک انٹرویو کے لیے گئی تھی وہاں، اس سے زیادہ۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے زمل؟ پہلے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن اب میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور وجہ تمہاری جان ہے جس کی حفاظت اب صرف وہی کر سکتا ہے، کیونکہ اب خطرہ بھی اس کی وجہ سے بڑھا ہے۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ باسط نے 2 لفظوں میں اسے ساری بات سمجھا کے اس کی جانب دیکھا۔ زمل کے لفظ سل گئے، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اب کیا جواب دیتی۔ خان ہاؤس چکا چوند روشنیوں میں نہا گیا۔ آج باسط کا سمن کے ساتھ اور زمل کا اسفند کے ساتھ نکاح تھا۔ باسط کے نکاح کے بعد اسفند کی بارات بہت شان و شوکت سے خان ہاؤس میں داخل ہوئی۔ دلہن بنی وہ سیدھا اسفند کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد مبارکباد دیتے باسط اور اسفند ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میری بہن کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، باسط ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ مس خان کو کوئی بھی تکلیف پہنچنے سے پہلے اسے اسفند سلیمان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسفند کے مضبوط لہجے پہ باسط مطمئن ہوتے اس کے بغل گیر ہوا، اور یہ منظر دیکھتے زمل کے چہرے کو بے اختیار مسکان نے چھوا۔ کہیں نہ کہیں وہ دل ہی دل میں اسفند کے اوپر مر مٹی تھی، لیکن اس کے اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اس نے اپنی پسند اور چاہت کو غصے کے لبادے میں اوڑھ دیا تھا۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ 2 دن کی محبت جلد ہی ریت کا گھروندہ بن کے بکھر جائے گی۔ کچھ لوگوں نے دعا دی تو کچھ نے حسد اور رقابت کا مظاہرہ کرتے اپنا اصل چہرہ دکھایا تھا۔ رخصتی کے لمحے ہر لڑکی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ زمل باسط کے گلے لگی تو بے اختیار وہ ہچکیوں سے رو دی۔ ارے پاگل، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ باسط نے اس کے آنسو پوچھے تو وہ اسے دیکھے گئی۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ بالکل نہیں، میں کیوں خفا ہونے لگا؟ مجھے پتہ ہے میری بہن سب سے اچھی اور پیاری ہے، جن جان ہے میری، اور اسفند پوری طرح تمہاری حفاظت کرے گا۔ آئی ٹرسٹ ہم۔ اس کے کان میں آخری الفاظ بولتا وہ زمل کو پرسکون کر گیا۔ مس خان کی جان کو خطرہ ہے باسط، اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ انہیں مجھے سونپ دو۔ تمہارے گھر کے گیٹ میں نے سیکیورٹی سخت کروا دی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ان کی فکر ہے۔ انہیں کچھ بھی ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اور تم جانتے ہو میرے دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں۔ مس خان کو میرے ساتھ دیکھا جا چکا ہے، اب تک تو سب جان گئے ہوں گے اسفند کی کمزوری۔ آگے جیسے تمہاری مرضی، لیکن مس خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کتنی دیر سے بالکنی میں کھڑا اسفند کی باتوں کو یاد کر رہا تھا۔ دلہن بنی سمن اس کے سیج پہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں نہ آیا تو خود اٹھ کے بالکنی میں آ گئی۔ باسط، اس کی پکار پہ وہ چونکا۔ تم یہاں باہر کیوں آئیں؟ اندر چلو، باہر ٹھنڈ ہے۔ آپ بھی تو کتنی دیر سے یہاں ٹھنڈ میں کھڑے ہیں۔ اس کے پلٹنے پہ سمن نے فوراً کہا، میری بات اور ہے، تم چلو اندر۔ وہ اسے لیے اندر آتا بالکنی کا ڈور بند کر گیا۔ آپ پریشان ہیں کیا میری وجہ سے؟ باسط، سچ میں نے وہ سب غصے میں بول دیا تھا، میں نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے۔ آپ اس بات کو بھلا نہیں سکے؟ سمن کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ باسط نے مسکرا کے اس کی آنکھیں پوچھیں، خبردار آج کی رات ایک آنسو بھی بہایا تو؟ مجھے ایک آنسو بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے ماتھے پہ محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا اسے معتبر کر گیا۔ سمن کے چہرے پہ ایک آسودہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ ایک ڈر اب بھی باقی تھا، ایک لرزہ ابھی بھی طاری تھا۔ وہ ایک پاورفل پولیٹیشین تھا۔ اس کا اثر و رسوخ دیکھ زمل آج پہلی بار اس سے بہت مرعوب ہوئی تھی۔ اس کی صحت سجائے بیٹھی وہ اس وقت کے چکر کو سوچ رہی تھی، کس طرح پلک جھپکتے وہ اسفند کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ کوئی طوفانی قسم کی محبت تو تھی نہیں ان کی آپس میں، لیکن شادی ان کی طوفانی انداز میں ہی ہوئی تھی۔ اسفند اندر داخل ہوا تو زمل دلہن بنی سمٹی سمٹائی بیٹھی اس کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔
تو مس خان فائنلی آپ آ ہی گئیں میرا بستر گرم کرنے۔ اسفند کے بات پہ زمل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں اتنے عرصے سے آپ بنا کمبل کے سو رہے تھے جو بستر آپ کا ٹھنڈا پڑا ہے؟ زمل نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اسفند کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ۔ اسفند سلیمان کی بیوی کو اتنا ہی نڈر اور بے باک ہونا چاہیے کہ وہ بنا شرمائے جھجکے ہر بات کا جواب دے سکے۔ اسفند نے اپنی مہنگی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی پل اس نے اپنی بلیک شیروانی کو اتار کے دور اچھالا۔ زمل نے اس کے اس عمل پہ تھوک نگلتے اسے دیکھا۔ اس کا ہر عمل ہی زمل کی جان پہ بن رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر تو نہیں لگ رہا میری مس خان کو؟ اسفند کی ذو معنی بات پہ زمل کی پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت دیکھتے زمل کے دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ اسفند اس کی بولتی بند دیکھتا ذرا مسکرایا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ مجھے مس خان اچھی لگیں پہلی نظر میں، لیکن میں نے نظر انداز کیا۔ پر مس خان کا انداز نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آپ کے چہرے کے ان دو مولڈز نے میری جان عذاب بنا دی ہے مس خان، میں انہیں چھونا چاہتا ہوں۔ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کے مول پہ باری باری اپنے لبوں سے خراج پیش کر گیا اور اس کا سر تکیے پہ گرایا۔ وہ لائٹس اس کا ہاتھ اپنے دوپٹے کی جانب بڑھتا دیکھ فوراً زمل کے منہ سے نکلا۔ مس خان، میری قربت کے لمحات میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے چہرے کے ہر رنگ کو دیکھوں۔ اتنا کہتے وہ اس پہ شدت سے جھکا۔ زمل کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.